الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم. معزز سامعین اور برادران اسلام، قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا ایک آدھا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ. ہاں، ایسی تجارت جو تمہارے آپس کی رضامندی سے ہو وہ مال تمہارے لیے کھانا جائز ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے معاملے کی درستی کی ایک اہم اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی مال آپس میں ناحق طریقے سے استعمال مت کرو. معاملات اسلام کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے، اس لیے مذہب اسلام نے معاملات پر بہت زیادہ زور دیا ہے. معاملات کی اہمیت سمجھنے کے لیے آپ صرف ایک آیت سمجھ لیں. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 282، یہ پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت ہے، تقریباً 1.25 صفحے کی ایک آیت ہے. اور اس مکمل آیت میں اللہ نے صرف معاملات کے مکمل اصول کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. ورنہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی اہم عبادت کا جب حکم دیا تو ایک جملہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. لیکن جب معاملات کی باری آئی تو اللہ نے پورے 1.25 صفحے کے اندر اس کی وضاحت تفصیل سے بیان فرمائی ہے. مدارس اسلامیہ کے اندر ایک بہت بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے مسئلے مسائل کے تعلق سے، اس کا نام ہے ہدایہ شریف. یہ تقریباً 4 جلدوں میں ہے. ان 4 جلدوں میں صرف ایک شروع کے پہلی جلد میں عبادت کا مسائل بیان کیے گئے، باقی 3 جلدوں میں صرف معاملات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. یعنی شریعت کا 75% حصہ اس کا تعلق معاملات سے ہے اور صرف 25% یہ عبادت پر مشتمل ہے. مذہب اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو کامل اور مکمل طور پر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. بندہ اس وقت تک مکمل اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ ان 5 شعبوں پر عمل کرنے والا نہ ہو جائے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے. ہمارے نبی نے معاملات کے تعلق سے کتنے سارے ارشادات بیان فرمائے ہیں. میں مختصر انداز میں 2-3 ارشادات آپ تک سامنے رکھتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور آپ سے درخواست کی گئی کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. ہمارے نبی نے سوال کیا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ جواب ملا نہیں. سوال کیا اس نے کوئی ترکہ میں مال چھوڑا ہے؟ جواب ملا نہیں. پھر آپ نے اس کے نماز جنازہ پڑھائی. کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ لایا گیا، پھر آپ سے درخواست کی گئی حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ نے پھر وہی سوال کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ جواب ملا ہاں. اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ جی ہاں، اس نے صرف 3 دینار چھوڑے ہیں. تو آپ نے پھر اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی. پھر کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے تیسرا جنازہ لایا گیا. آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ جواب ملا ہاں قرض ہے. پھر آپ نے سوال کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے ترکہ میں؟ جواب ملا نہیں. تو آپ نے فرمایا صحابہ سے تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شامل تھے. اس نے کہا حضور اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ لیتا ہوں، اب آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے. پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے نماز جنازہ ادا فرمائی. معاملات کتنی اہمیت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گندم کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا، آپ کی انگلی میں تراوٹ محسوس ہوئی کہ اوپر میں بظاہر دکھتا ہے کہ سوکھا ہوا ہے لیکن اندر میں گیلا ہے۔ آپ نے کہا اے غلے والے، یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا حضور بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے تر اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تم اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ اور اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا من غش فلیس منی، جو لوگوں کو دھوکہ دے اس کا تعلق محمد سے نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی سے کوئی قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد دینے کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چور بن کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب قرض لینے کی باری آئے تو بہت میٹھی زبان استعمال کریں گے، ناشتہ کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، اور قرض لینے کے بعد جب دینے کی تاریخ آئے تو موبائل بند، سیم چینج کر دیتے ہیں کہ قرض لوٹانے کی نوبت نہ آ جائے۔ نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو قرض لیتے ہیں لیکن ادائیگی کے ارادہ نہیں ہے، اللہ کے دربار میں چور بن کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیا رسوائی ہوگی وہاں پر۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال لے، اس ارادے سے لے کہ وہ مال لے کر کے ہلاک کر دے گا، ضائع کر دے گا، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس شخص کو ہلاک کر دے گا۔ یہ 4 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ معاملات پر زور دیا ہے، اور خود ہمارے نبی کی زندگی خود ہمارے لیے کیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن ہم لوگ نبی کو نمونہ کس میں سمجھتے ہیں؟ عبادت میں، نماز میں، دین کے کام میں۔ باقی معاملات، اخلاق ادھر کوئی نظر کرتا ہی نہیں ہے، جبکہ نبی کی زندگی ہر چیز کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے زندگی میں 11 شادیاں کی، لیکن معاملات کی صفائی نبی کے اتنا اہتمام تھا کہ سال کے شروع میں ہی ہر بیوی کو پورے سال کا نفقہ ادا کر دیتے تھے برابری کے ساتھ، کہ اس میں کہیں ناانصافی نہ ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ازواج مطہرات کی دل سے بھی اللہ نے دنیا کی محبت نکال دی۔ اللہ کے نبی ان کو پورے سال کا خرچہ دیتے تھے اور ان کی بیویاں فوراً اللہ کے نام پر خرچہ کر دیتی تھی، پھر روزہ رکھتی، فقر و فاقہ سے زندگی گزارتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں ایک ساتھ رہی ہے، لیکن ہمارے نبی دن طے کر رکھے تھے، اور جس دن جس کی باری ہو اسی کی یہاں جاتے تھے، دوسری بیوی کی یہاں نہیں جاتے تھے۔ یہ معاملات ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے کتنا اہتمام رکھتے تھے۔ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، سب سے پہلی ضرورت تھی کہ ایک خدا کا گھر بنایا جائے جس میں بیٹھ کر کے دین سیکھا جائے، خدا کی عبادت کی جائے۔ ہمارے نبی کو وہ جگہ پسند آئی جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی۔ آپ نے چاہا کہ یہ زمین کسی طرح مسجد کے نام ہو جائے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ انصار کے 2 یتیم بچوں کی یہ زمین ہے، سہل اور سہیل کی۔ جب ان دونوں یتیم بچوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی زمین عبادت کے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ دونوں دربار رسالت میں آئے، یا رسول اللہ یہ زمین میں ایسے ہی مفت میں دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے انکار کر دیا، مفت میں نہیں لے سکتا۔ پھر آپ نے قیمت ادا کر کے وہ زمین خریدی۔ مذہب اسلام میں معاملات کو بہت زیادہ اہتمام دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ معاملات پر اتنی نظر نہیں رکھتے ہیں۔ آج آپ کسی سے پوچھئے کہ دیندار آدمی کون ہے تو چہرے پر بہت گھنی داڑھی ہو، کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہو، اور مسجد میں جھوم کر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، ذکر و اذکار ہو رہے ہوں، کوئی بھی گواہی دے دے گا کہ یہ دیندار آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان سنیے، وہ فرماتے ہیں لا تغرنک صلاة احد ولا صیامہ ولکن لا دین لمن لا امانۃ لہ۔ خبردار کسی آدمی کی نماز اور کسی کے روزے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، جتنا چاہے روزہ رکھے، لیکن جس کے پاس امانت نہیں اس کا دین نہیں۔ کیا معاملات کے اہتمام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی معاملے میں ایک شخص کو گواہی کے لیے لایا گیا۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے جان پہچان کا کوئی آدمی لے کر کے آؤ جو تمہارے بارے میں گواہی دے سکے۔
وہ آدمی عدالت سے باہر گیا اور ایک شخص کو لے کر کے آیا. وہ شخص عدالت میں داخل ہوتے ہی اپنے گواہ کے شان میں قصیدے پڑھنے لگے، تعریفی جملات کہنے لگے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. عمر فاروق نے فرمایا کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. حضرت امیر المؤمنین نے پھر پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. عمر فاروق نے کہا چل یہاں سے نکل جا، تو اس کو نہیں جانتا. اور اس سے کہا تم ایسے شخص کے لے کر کے آؤ جو تمہیں جانتا ہو. عبادت کی وجہ سے کسی کو آپ دیندار نہیں کہہ سکتے ہیں. دینداری کے معیار، دینداری کی کسوٹی یہ معاملات ہے. ہر انسان کو معاملات پر پرکھا جائے گا. اگر یہ معاملات میں کھرا اترتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی دیندار ہے. آج ہم لوگ کتنے غفلت اور لاپرواہی میں ہیں. میں تو پچھلے جمعہ سورہ لیل کی تفسیر میں بتایا تھا اللہ رب العزت نے جہنمی لوگوں کی 3 صفات بیان کی تھی. فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا، جو بخل کا راستہ اپنائے اور لاپرواہی کی زندگی گزارے، یہ جہنمی لوگوں کی صفات میں سے ہے. ہم لوگ نہ جانے کتنے معاملات کرتے ہیں، کچھ یاد نہیں، نہ نوٹ کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں اور لیے بھول گئے. قیامت کے دن صرف اس لیے نہیں پکڑے جائیں گے کہ آپ 1 لاکھ روپے کھا گئے تھے. کسی کا 1 روپیہ بھی اگر آپ کے جیب میں چلا گیا اس کی وجہ سے بھی اللہ آپ کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا. ہم بار بار وہ حدیث سنتے رہتے ہیں دینی مجلسوں میں. ہمارے نبی نے پوچھا، مسلم کی روایت ہے، من المفلس، بتاؤ غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس سونے چاندی نہ ہو، دنانیر اور دراہم نہ ہو. تو نبی نے کہا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر کے، روزہ لے کر کے، زکوٰۃ لے کر کے، صدقات لے کر کے، یعنی وہ تمام عبادتیں کر کے آئے گا جس کو دنیا دار لوگ عبادت کہتے ہیں. لیکن حال یہ ہے قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اس نے کسی کو غیبت کی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مارا ہوگا اور ناحق ستایا ہوگا. ان جرائم کے ساتھ بھی وہ ایک عابد اللہ کے دربار میں آئے گا. پھر اللہ رب العزت ان تمام مظلومین کو ان کی عبادت سے حصہ دے دیں گے، اور اگر ان کی نیکیاں ان مظلوم کے لیے کافی ہے تو فبیہا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو ان مظلوم کے گناہوں کو ان کے سر پر ڈالا جائے گا. ثم طرح فی النار، پھر اس ظالم عابد کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے. عبادت میں تو اعلیٰ درجے پر تھا لیکن معاملات میں 1 نمبر کے 0. تو قیامت کے دن عبادت میں کمی ہو جائے تو اللہ رب العزت تو معاف کر دیں گے. معاف کرنے کے علاوہ کئی راستے ہیں. آپ زندگی بھر نماز کی پابندی نہیں کر پائے، بالغ ہونے کے کئی سال کے بعد آپ کو دین کی سمجھ آئی، آپ نے نماز شروع کر دی. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہر نماز کا فدیہ نکال دیں. ایک نماز کے فدیہ صدقہ فطر کے برابر 2 کلو گیہوں ہے. یا اگر پوری زندگی میں آپ نے یہ آپ ادا نہیں کر سکے تو مرتے وقت میں وارث کو وصیت کر دیجئے اگر میں مر جاؤں میری ہر نماز کے فدیہ نکال دینا. اللہ رب العزت کی طرف نماز کی معافی مل جائے گی. یہی حال روزے کا، یہی حال زکوٰۃ کا ہے. تمام عبادتوں کا یہ حال ہے کہ دوسرا بھی ادا کر دے تو آپ کے ذمے سے ختم. لیکن معاملات کا تعلق ایسا نہیں ہے. معاملات کا حال یہ ہے کہ جب تک آپ خود ادا نہ کریں، یہ سامنے والے آپ کو معاف نہ کر دیں، اللہ رب العزت بھی اس بھی اللہ رب العزت آپ دونوں کے حوالے کر دیں گے کیا کرتے ہیں. اور آخرت میں تو کوئی بھی آدمی معاف کرنا چاہے گا نہیں، کیونکہ وہاں پر ایک نیکی ملنے سے ہمیشہ کی کامیابی مل رہی ہے. تو کون بے وقوف ہوگا جو آپ کو معاف کر دے گا. اس لیے مرنے سے پہلے اس معاملات کی صفائی کو حل کرنے کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی معاملات کی صفائی کے اہتمام کرتے تھے. لیکن ہمارے نبی کا آخری وقت کے وہ منظر یاد کیجئے، آدمی کانپ اٹھتا ہے. سفر کا مہینہ ہے، نبی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بخار آ گیا ہے، شدت بڑھتی جا رہی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو ہریرہ 2-3 بار آئے، یا رسول اللہ نماز کے وقت آ گیا. پانی ڈالا جاتا، بے ہوشی ختم ہوتی، پھر بے ہوشی آ جاتی، پھر پانی چھڑکا جاتا، پھر ہوش میں آتے. اس زمانے میں آپ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، مشکات کی روایت ہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہوتے تھے. اس طرح آپ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے.
جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا وقت بہت قریب آ چکا ہے، آپ مسجد میں گئے، صحابہ کے سامنے آپ نے چند منٹ گفتگو کی، مختصر خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ دیکھو میرا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اگر تم میں سے کسی کا بھی حق مجھ پر ہے تو آ کر کے مجھ سے وہ حق وصول کر لے، چونکہ اب میں آخرت کے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ پوری زندگی اس قدر معاملات میں صفائی رکھنے والے ہمارے آقا مسجد میں آ کر کے صحابہ کو آخری خطبہ دے رہے ہیں، اگر تم میں سے کسی کا مجھ پر حق ہو تو آ کر کے آج وصول کر لے، میں کوئی بھی بندوں کا حق لے کر کے قیامت میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ نبی کا حال ہے۔ جب آدمی صحیح دیندار بنے نا تو پھر وہ خود بخود ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج پتہ کیا صورتحال ہے، ہر آدمی دیندار دکھنا چاہتا ہے، دیندار بننا نہیں چاہتا ہے، اور دکھنے کے لیے داڑھی رکھ لیجئے، کرتا پاجامہ رکھ لیجئے، تسبیح لے لیجئے، سب دیندار سمجھیں گے، لیکن دیندار اللہ کے نزدیک اس وقت آپ بنیں گے جب آپ ان 5 شعبوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہمارے اکابر اسلاف جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، وہ لوگ معاملات میں کتنی صفائی رکھتے تھے۔ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک خاص مرید تھا، اور آپ کو لگا کہ اس کی اصلاح مکمل ہو چکی ہے تو آپ نے اسے بیعت کی اجازت دے دی، خلافت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کا مرید اپنے 13 سال کے لڑکے کو لے کر کے آپ کے خانقاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا حضرت کہ تم نے اس بچے کے تو آدھی ٹکٹ لے لی ہوگی ٹرین کی؟ اس نے کہا جی حضرت میں نے آدھی ٹکٹ لے لی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی عمر تو 13 سال ہے، 12 سال سے تجاوز کرنے کے بعد فل ٹکٹ کا روپیہ لگتا ہے، تم نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ اس نے کہا حضرت دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے۔ تو آپ نے کہا افسوس کہ تم دین کو نہیں سمجھے، اس کے مطلب تمہارا یہ سفر حرام ہوا ہے، تم نے حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور آپ نے وہ بیعت واپس لے لی کہ تمہیں بیعت کی اجازت، تمہاری اصلاح نہیں ہوئی ہے، تم دیکھنے میں لگ گئے، حقیقت سے تم نے نظر ہٹا لی ہے۔ کیا وہ لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، دل چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتا چلوں۔ بغداد کے اندر ایک بہت بڑا تاجر، بزنس مین، لیکن بڑا امانت دار، اللہ تعالیٰ نے خوب ترقی عطا کی تھی، وہ کاروبار کے سلسلے میں بار بار سفر کرتا تھا، آتا جاتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں سے جلدی سفر شروع کر دیا، اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے اپنی ایک بوڑھی خادمہ کو جو قابل اعتماد تھی اس معاملے کی تحقیق کے لیے اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بوڑھی خادمہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ کا یہ شوہر باہر جاتا ہے، وہاں پر وہ دوسری شادی کر رکھا ہے، وہاں پر وہ کچھ وقت گزارتا ہے، اس لیے وہ بار بار سفر کے لیے باہر نکلتا ہے۔ تو بیوی کو خبر مل گئی، لیکن بیوی نے تھوڑا افسوس کا اظہار کیا، لیکن مطمئن ہو گئی کیونکہ شوہر کو دوسری شادی کی اجازت ہے، شریعت نے دی ہے تو میں کیوں ٹانگ اڑاؤں۔ وہ بھی دیندار تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے باپ نے دوسری شادی کی ہے۔ تو ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا، بال بچوں نے زمین تقسیم کر لی، جائیداد تقسیم کر لی، اور جو ان کی بیوی کا حصہ تھا ان کو دے دیا۔ لیکن اس کے بیوی کو معلوم ہے کہ اس میرے مال میں میرے سوکن کا بھی حق ہے، چونکہ اس کی دوسری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے بوڑھی خادمہ کو بلایا، اپنے مال کا آدھا حصہ اس کو دیا، اور ساتھ میں خط لکھ دیا یہ جا کر کے تم اس بیوی کو دے دو۔ اب بوڑھی خادمہ لے کر کے جا کر کے اس عورت کو مال دیتی ہے، وہ خط پڑھتی ہے، خط پڑھ کر کے وہ جواب لکھ دیتی ہے کہ یقیناً میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی تھی اور مال میں میرا حق تھا، لیکن چند دن پہلے اختلاف کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق دے دی، اب یہ مال صرف آپ کا، اس مال میں میرا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ کر کے مال اس نے واپس کر دی۔ کیا خیر کا زمانہ تھا جب عورتیں بھی اس قدر امانت دار تھی اور معاملات کی صفائی کے اہتمام رکھتی تھی۔ میرے بھائیوں، آخرت کے اندر کامیابی حقیقی یہی ہے کہ آدمی ہر طرح کے حقوق ادا کر کے وہاں پہنچ جائے۔ اگر ہم نے حقوق اللہ کی ادائیگی کے اہتمام کیا لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے اہتمام نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن بہت سخت حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو معاملات کی صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔